تہجد میں دعا مانگنے کا طریقہ۔ تہجد میں دعا اس طرح مانگا کرو، کبھی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگنا ہے آج مانگ لو، مل کر ہی رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی جو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی چیز میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ تہجد کے وقت یہ عمل کر لیں گے، اس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ تہجد پڑھنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ اگر آپ اس طریقے سے تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد اس طرح سے آپ دعا مانگیں گے تو آپ اللہ پاک کے ذریعے جس بھی کسی حاجت کو سامنے رکھیں گے، اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تہجد کا تو وقت وہ وقت ہے کہ اگر اس وقت کے اندر اللہ سے جو بھی مانگا جائے تو اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پوری دنیا گہرائی کی نیند سو رہی ہوتی ہے، غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے، تو کوئی انسان اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ کرنا، اس کا مانگنا پسند آتا ہے، اور اللہ کبھی بھی اس کی دعا کو، کبھی بھی اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ جو بھی اللہ کے سامنے اپنی دعا کو رکھتا ہے، اپنی حاجت کو رکھتا ہے، اپنی خواہشات نیک تمناؤں کو رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی سب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہی وقت ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ خود فرماتا ہے کہ انسان جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ رزق مانگ سکتے ہو، دولت مانگ سکتے ہو، شادی میں رکاوٹ ہے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہو، اولاد مانگ سکتے ہو، بیٹیاں ہیں بیٹا مانگ سکتے ہو، بیٹیوں کی ضرورت ہے وہ مانگ سکتے ہو، آپ کو نئی گاڑی چاہیے وہ مانگ سکتے ہو، نیا گھر چاہیے وہ مانگ سکتے ہو۔ الغرض آپ کو دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، جو آپ کو چاہیے، کسی بھی نعمت کی ضرورت ہے تو پیارے ناظرین، آپ تہجد کے وقت اگر اس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں ہونے دے گا۔ جو مانگنا ہے اس عمل کے ذریعے مانگ لو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ آپ سب سے پہلے جب صبح اٹھیں اور یاد رکھیں کہ تہجد کے لیے یہ سونا ضروری ہے، آنکھ کا لگنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیے۔ آپ سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کیجئے، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نوافل تہجد کے ادا کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 1 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھیں۔ اگر کسی کو یہ تسبیح نہیں آتی تو وہ استغفر اللہ یہی کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ انسان جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو آپ سجدے میں چلے جائیں اور گڑ گڑا کر اپنی اس حاجت کے لیے دعا مانگے۔ جو بھی چیز چاہیے آپ کو، جس بھی کسی چیز کا سوال کریں گے، لیکن وہ نیک، وہ جائز خواہشات ہوں، آپ جو بھی چیز اللہ کے ہاں پیش کریں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ یہ وہ عمل ہے، اگر اس عمل کے ذریعے جب تم درود پاک پڑھو گے، ساتھ ہی ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر جب تم سجدے کی حالت میں جاؤ گے، سجدے کی حالت میں اللہ کے ہاں جب اپنا سجدہ ٹیکو گے تو یقین جانو اللہ پاک کے ہاں جو بھی تم خواہش رکھو گے، جس چیز کا بھی سوال کرو گے، جو بھی اپنی جائز حاجات کو منواؤ گے تو اللہ پاک اس کو پورا فرمائے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کے اندر انسان جو بھی کوئی چیز چاہیے ہو، جس وقت کے اندر مانگ لے، اللہ پاک اس کو عطا ضرور کرتا ہے، کیونکہ انسان ہی ہے جو غلطی کا پتلا ہے، اور غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کے ہاں اگر سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر سجدہ ریز ہو جائے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کا سجدہ ریز ہونا دیکھتا ہے، اور اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، تہجد میں اس طریقے سے آپ یہ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی نیک خواہشات تمناؤں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل بھی ضرور کیجئے گا، اپنے دوست و احباب، فیملی، عزیز و اقارب کے ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس عمل پر
ضرور پیارا ہو سکیں۔ تو پیارے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ساری خواہشات پورے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔